شہرین ٹرے میں چائے کا مگ اور میڈیسن لیے میران کے قریب آئی تھی، جو ہاتھ سے مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ شہرین کافی ٹائم سے اس کی یہ کیفیت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ میران کی پریشانی اور اضطراب سمجھتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنوں سے ایسے درد ملے تھے جنہیں برداشت کرتا وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا، اور آخر میں جس کے پاس سکون کی تلاش میں گیا تھا اس نے اسے ہوس کا پجاری کہتے ہوئے اسے دور دھتکارتی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ میران اس وقت خود کو جتنا تنہا محسوس کر رہا تھا شاید ہی کبھی اس نے کیا ہو۔ میران کو اتنا مضطرب اور پریشان دیکھ شہرین کا اپنا دل خون ہوا تھا۔ وہ میران بلوچ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کے وجود، اس کی سانسوں پر صرف میران بلوچ کا حق تھا۔ اب اسے خود سے ہی پیش قدمی کر کے اپنی بیوقوفی اور نادانی پر پردہ ڈالتے میران بلوچ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میران بلوچ تو اس نے شدید غصے کے باوجود اسے اپنی محبت کا مان بخش دیا تھا۔ اس نے جو خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی اور نہ ہی میران بلوچ کو پتہ لگنے دے گی، مگر اب اس سے ناراض اور بے چین دیکھ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ پائی تھی۔ سائیں چائے۔ میران صوفے کی بیک سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کو ذرا سا بھی نہ ہلتا دیکھ شہرین نے ایک بار پھر پکارا تھا، جس پر میران نے اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی شہرین کو گھورا تھا۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ میران نے واپس آنکھیں موندے اب کی بار ان پر بازو رکھ لیا تھا۔ سائیں آپ کے سر میں درد ہے دبا، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی۔ ابھی بات شہرین کے منہ میں ہی تھی جب میران پاس رکھا تکیہ اٹھا کر خود سے دور اچھالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیسے سوری کروں ان سے، یہ تو بہت غصے میں ہیں۔ شہرین میران کے تیور دیکھ مزید ڈر گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی جب نیچے سے آتی گاڑی کی آواز پر شہرین کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ مطلب میران اسے جہاں اکیلا چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ غلطی ہوئی ہے، اس پر شرمندہ ہوں، معافی مانگنا چاہتی ہوں، ایک بار بات تو سن لینی چاہیے تھی نا۔ شہرین آنکھوں میں نمی بڑے خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ غصے سے اپنی شال اتار کر صوفے پر اچھالتے ہوئے روم میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، تھوڑی دیر پہلے شاور لینے کی وجہ سے ہلکے گیلے بال کمر پر بکھرے لاپرواہی سے حلیے میں بھی وہ کسی قابل ایمان ڈگمگانے کی طاقت رکھتی تھی۔ میران جو پہلے ہی اس کی اداؤں کا شکار تھا، اس کا تو بچنا ناممکن ہی تھا۔ شہرین ابھی اسی ٹینشن اور پریشانی میں تھی جب میران دروازہ کھولتا سیدھا اندر داخل ہوا تھا۔ اسے شاید اندر کے ماحول کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ بنا شہرین پر ایک نظر ڈالے اسی طرح کال پر مصروف صوفے پر بیٹھا تھا، اور اپنے نیچے آتی شہرین کی شال کو بنا دیکھے وہ سامنے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ شہرین اس اچانک اسے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے، لیکن ابھی سب سے پہلے اسے اپنی شال کی فکر ہوئی تھی جو میران کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ مگر میران بلوچ کو چھیڑنے کی بجائے اس نے خاموشی سے جا کر اپنے بیگ سے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ نکال لیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس وہ ایک ہی شال تھی۔ میران کی سرخ آنکھیں اور مضطرب انداز شہرین کو اپنی جگہ بے چین کیے جا رہا تھا۔ وہ خود ہی تھی جو اپنے محبوب انسان کو اس وقت آرام دے سکتی تھی، اسی لیے ساری شرم اور جھجک ایک سائڈ پر کرتے شہرین لیپ ٹاپ بند کرتے میران کے قریب آئی تھی۔ آپ ایک بار میری بات تو سن لیں پلیز، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ شہرین صوفے سے اٹھ کر بیٹھ کے جانب بڑھتے میران کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب تو تمہیں کوئی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچ رہی ہوگی، کیونکہ اب نہ میں تمہارے قریب آ رہا ہوں نہ ہی تمہاری جانب دیکھ رہا ہوں، تو پھر اب کیوں بار بار میرے سامنے آ رہی ہو؟ پھر کوئی الزام لگانا ہے کیا؟ میران پہلے غصے میں تھا، اب شہرین کے چھیڑنے پر وہ پھٹ پڑا تھا۔ وہ اس وقت خود بہت اذیت میں تھا، بہت ساری باتیں اکٹھی ہو کر اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس وقت شہرین کے ساتھ وہ ذرا سی بھی سختی سے پیش آئے، اسی لیے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے آگے سے ہٹاتے وہ بیڈ کی جانب بڑھتے وہاں نیم دراز ہوا تھا، جبکہ شہرین منہ پھلائے کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ وہ اس وقت دل سے میران بلوچ کی تکلیف اور ذہنی اذیت کم کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بندہ کچھ زیادہ ہی اکڑ رہا تھا۔ مگر وہ بھی شہرین کی ہمت ہارنا تو اس نے بھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ ایسے نہیں سوچ سکتے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شہرین نے آگے بڑھتے میران کے اوپر سے کمل کھینچنا چاہا تھا، جس پر میران نے کب سے ضبط آزماتی اپنی بیوی کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے خود پر گرا لیا تھا۔ سائیں یہ آپ؟ شہرین کی سانسیں تو اسی وقت اٹکے جب میران نے کروٹ بدلتے اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا، جیسے اب وہ فرصت سے اس کی باتیں سننے کی موڈ میں تھا،
لیکن اب اس جارحانہ عمل سے شہرین کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میران جو بنا کو گستاخی کیے نہایت ہی شرافت سے شہرین کے گرد بازو ٹکائے مکمل طور پر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، لیکن شہرین کے وجود سے اٹھتی بینی بینی مہک اس کی سانسوں میں اترتی اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، جس میں میران بلوچ کسی پل بھی بہک سکتا تھا۔ اپنے بہکتے جذبات کے بے قابو ہونے سے پہلے ہی وہ شہرین کے اوپر سے ہٹا تھا۔ وہ زبردستی کا قائل بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر شہرین کو اس کا قریب آنا پسند نہیں تھا تو ویسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سائیں شہرین، جس کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ میران کو اتنے قریب آ کر دور جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میران کو ہٹے دیکھ اس نے اسے کالر سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ اس کے اس بے ساختہ عمل پر میران اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ سائیں، آپ کا قریب آنا کبھی بھی میرے لیے اذیت کا باعث نہیں رہا۔ اس نے جو بھی میں نے کہا تھا وہ بس گھبراہٹ میں اس لمحے وقتی طور پر کیے گئے الفاظ تھے جن کا کوئی معنی نہیں تھا۔ سائیں، آپ میرے وجود کے پور میں سما چکے ہیں، میں صرف آپ کی ہوں، مجھ سے زیادہ مجھ پر حق صرف آپ کا ہے۔ شہرین میران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ اپنی بات کے جواب میں میران کی آنکھوں میں اترتا سکون شہرین کو رگوں پے میں بھی خوشی کی لہر دوڑا گیا تھا۔ مطلب اس کی کوشش ضائع نہیں گئی تھی، وہ اپنی محنت سے کامیاب ہو رہی تھی۔ اس کے لب بات کرتے نہ جانے کتنی بار کپائے تھے جو میران بلوچ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پائے تھے۔ مجھے لفظوں سے زیادہ عمل پر یقین ہے، تم نے اپنے لفظوں سے تو ثابت کر دیا، اب عمل سے بھی اپنی محبت ثابت کرنی ہوگی۔ میران کی آنکھوں کی رونق ایک دم لوٹ آئی تھی۔ شہرین کا اقرار اس کے دل و دماغ سے ایک باری بوجھ سرکا گیا تھا۔ اس وقت شاید اسی چیز کی اسے سخت ضرورت تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے بدلتا رنگ شہرین کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گئے تھے، مگر اس وقت وہ پیچھے ہٹ کر ایک بار پھر پہلے والی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ اسی لیے پاگل ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے اس نے ذرا سا سر اوپر اٹھاتے میران کی پیشانی چوم لی تھی۔ محبت کے اس خوبصورت مظاہرے نے اس کا دل لوٹ لیا تھا۔ اس نے بغور شہرین کی جانب دیکھا تھا جو سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ آنکھیں سختی سے میچے کپاتے لبوں کے ساتھ میران کا ضبط بری طرح آزما گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد تم نے جو تکلیفیں و بے عزتی برداشت کی اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے زندگی نے وفا کی تو آگے کی زندگی میں تمہیں اتنا پیار اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنی زندگی کے پچھلے تمام دکھ بھول جاؤ گے۔ میران محبت سے محمول لہجے میں کہتے شہرین کے پورے چہرے پر اپنی جنونیت کی داستان رقم کرتا اسے کچھ دیر میں ہی ہوش بھلا گیا تھا۔ شہرین نے خود کو آج مکمل طور پر اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جو اس کے پور کا حقدار تھا، لیکن میران بلوچ کی شدتوں پر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ تھینکس میری اذیت و تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ میران نے ہاتھ بڑھاتے شہرین کی گردن سے اس کا دوپٹہ نکال دیا تھا اور بے قراری سے اس کی گردن پر اپنا حسین ترین شکار تلاش کیا تھا۔ شہرین کی گرفت میران کے سینے پر مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ میران جو گردن کے عین وسط میں جگمگاتے دل پر جھکنے ہی والا تھا، اپنی ذرا دیر کی قربت پر اس کی غیر ہوتی حالت پر نظر پڑتے میران کے ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا ہوا میری سہمی ہرنی؟ بس یہی کچھ ہمت تھی۔ شہرین نے بامشکل نظریں اٹھاتے ساحل میران کی جانب دیکھا تھا جہاں آج کسی قسم کی مہلت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شہرین گھبرا کر واپس نظریں پھیر گئی تھی، جبکہ اسے گردن پر جھکتے دیکھ شہرین کے میران کے سینے پر گرفت میں مزید اضافہ ہوا تھا، کیونکہ ایک بار پہلے بھی وہ اپنی گردن پر اس کی یہ جنونیت برداشت کر چکی تھی۔ میران اپنے لمس سے اس کے دل کو معتبر کرتے پیچھے ہٹا تھا۔ شہرین کے چہرے کے متغیر ہوتے رنگت میران کو پریشان کر گئی تھی۔ شہرین، اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو نو پرابلم، تم جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میران نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بات پر مجبور یا دباؤ میں آ کر اس کے قریب آئے، اسی لیے اس نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے اس کے دلی خوشنودی جاننی چاہی تھی، جس کا جواب لفظوں میں دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتے شہرین اس کے سینے میں منہ چھپاتے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ خود سپردگی کے اتنے پیارے انداز پر میران بلوچ مزید اپنے منہ زور جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور اس پر اپنی محبت کی بارش کرتے اسے ساری دنیا سے چھپا کر اپنے سینے میں بیچ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا بابا ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ انتقام کی آگ میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ اپنوں اور غیروں کا فرق بھول گیا ہے انہیں۔ شہرام کو جیسے ہی میران پر حملے کا پتہ چلا تھا وہ فوراً اس سے ملنے آ پہنچا تھا۔ اسے اپنوں کے گرے ہوئے منصوبوں پر شدید صدمہ پہنچا تھا،
لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اپنی بہن کے لیے اس کے عزیز جان آغا جان کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ابھی اسی بار اکتفا نہیں کیا، وہ اس سے بھی کوئی بڑا پلان بنا رہی ہے جو کہ انہوں نے بہت خفیہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اب جان گئے ہیں کہ حویلیم ہمارے ساتھ ساتھ سہلان کے جاسوس بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مہران کچھ شوق انداز میں بولتا شہرام کو نئی فکر میں مبتلا کر گیا تھا جب اسی وقت سہلان اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ مہران اور شہرام دونوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کا استقبال کیا تھا، کیونکہ وہ اسے دل سے اب اپنا سردار مان چکے تھے۔ شہرام سے بغل گیر ہونے کے بعد سہل نے مہران کے جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھام کر مہران آگے ہوتے اس سے گلے ملا تھا، جبکہ پاس کھڑا شہرام اس نئی دوستی کی شروعات پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اگر وہ تینوں ایک ساتھ ہو چکے تھے تو اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ساحل کچھ ہڑبڑ ہوئی، کیا سازش سوچے بیٹھے ہیں وہ؟ جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے وہ لوگ آج رات کو ہی کچھ غلط کرنے والے ہیں، اور وہ بھی تمہارے خلاف۔ مہران نے نہایت فکر مندی سے اپنی خبر ساحل تک پہنچائی تھی۔ نہیں، میرے سارے آدمی حرکت میں ہیں، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ لوگ ہر طرف سے الرٹ ہو کر کچھ خفیہ پلان کر رہے ہیں۔ پہلے ہر بار وقت سے پہلے اطلاع مل جانے پر میں ان کا اسی طرح چھپ کر کیا ہر بار ناکام بناتا آیا ہوں، مگر اس بار ابھی تک کچھ خبر نہیں ہوئی۔ سیالحان بھی اسی وقت اپنے خاندان کو خطرے میں دیکھ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اپنے خاندان کے کسی ایک بھی فرد پر ذرا سی خراشاتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے خیال میں مجھے حویلی جانا ہے، جانا چاہیے، کیا پتہ میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں، اور ویسے بھی کون سا وہ ہماری دوستی کے بارے میں جانتے ہیں؟ شہرام نے ان دونوں کی جانب دیکھتے اپنی تجویز پیش کی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح کے لیے حویلی جانے کے بارے میں سوچنا بھی بات تمہارے گھر والے نہ صرف ہماری دوستی بلکہ تمہارے اور نگار کے نکاح کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ وہ جو مسلسل کالز کر کے تمہیں بلا رہے ہیں وہ تمہاری یاد میں نہیں بلکہ تم سے پوچھ گچھ کر کے تمہارے اتنے بڑے گناہ پر تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ سیالحان نے شہرام کے ساتھ ساتھ مہران کو بھی شاک کرتے حال میں طنزیہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حیرت کا اظہار کرتے، ساحل کا بڑھتا خون سب کو اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ ہاں بولو، خدا بخش، کچھ پتہ چلا؟ سیالحان نے فون کان سے لگاتے پوچھا تھا۔ مقابل کی اطلاع پر پل بھر میں اس کے نقوش غصے سے تان گئے تھے۔ بس میں ابھی پہنچتا ہوں۔ ساحل ہونٹ بینتے فون بند کر گیا تھا۔ کیا ہوا ساحل؟ سب خیریت ہے؟ شہرام نے اس کا غصے سے بڑا انداز دیکھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ شہزاد ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے خفیہ طور پر کچھ لوگوں کی حویلی کے اندر لے جاتے دیکھا گیا ہے۔ میرے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھ کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ اس سازش کے حوالے سے کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ وہ ضرور کچھ جانتا ہے، میں وہی ڈیرے پر ہی جا رہا ہوں۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا اور رابطے میں رہنا۔ وہ شہرام، تم ابھی نکلو اور نگار کے پاس پہنچو، ہمیں اس وقت کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ ساحل کی چھٹی حص اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، جو جلدی سے ان دونوں کو تفصیل سے آگاہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ شہزاد، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ اس وقت میرے گولوں سے بچنا تمہارے وہ ہمدرد بالکل بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ساحل رسیوں میں کرسی کے ساتھ باندھے شہزاد کی کنبٹی پر گن رکھے اسے آخری وارننگ دیتے بولا، تم بے شک اتار دو یہ گلویاں مجھ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہمیشہ تم مجھے سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے تڑپاتے آئے ہو، مگر اب جب مجھے ایسا موقع ملا ہے تو میں کیوں نہ کچھ کروں۔ شہزاد آنکھوں میں نفرت بڑے ساحل سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ ساحل اس کے دل میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کے ایک دم چونک سا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا شہزاد اسے پسند نہیں کرتا، مگر اتنی نفرت کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ شہزاد، میں آخری بار بول رہا ہوں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، بتا دو مجھے ورنہ گولی چلا دوں گا میں۔ ساحل نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی، چلا دو تم، نہیں بتاؤں گا میں۔ شہزاد بھی ڈیٹ بن اپنے کہے پر ڈٹا، بندوق کی نالی اپنی کنپٹی پر محسوس کرتے خوفزدہ ہوتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے سر پر بس ساحل سے بدلہ لینے کا بوجھ سوار تھا، مگر اچانک سے اپنی کنپٹی سے بندوق ہٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولتے دور ہوتے ساحل کی جانب دیکھا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کر دی شہزاد۔ اس وقت تو کیا تم پر میں کبھی گولی نہیں چلا سکتا، کیونکہ تمہیں دل سے بائی مانتا ہوں میں۔ میرے لیے میرے رشتے بہت خاص ہیں۔ ہر بار تمہاری غلط حرکتوں پر میں نے تمہیں سخت سے سخت سزا دے کر بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کے ہر فرد کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیوں تم مجھ سے اتنے بدگمان ہو گے کہ اتنی نفرت کرنے لگے مجھ سے، لیکن اس میں بھی میرا ہی قصور ہے۔ میں نے ہی کچھ ایسا عمل کیا ہوگا کہ جس نے میرے ہی چھوٹے بھائی کو میرے خلاف جا کر میرے دشمنوں سے شامل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔
تم مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے مت بتاؤ، تمہاری چوائس ہے، لیکن فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں یا میرے آدمی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیال خان لم بیچ اپنی بات پوری کرتے پلٹا تھا، جبکہ سیال خان کی باتوں پر شہزاد کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے خود کو ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرفتار محسوس کیا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے آج تک کتنی سازشیں کرتا آیا تھا اور سیال خان اس کے بارے میں کتنا اچھا سوچتا رہا تھا۔ سیال خان رک جاؤ، شہزاد نے دروازے کے قریب پہنچے سیال کو پکارا تھا۔ وہ دشمنوں کا ساتھ دیکھا اپنوں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ سیال خان کے الفاظ نے اس کے احساسات بدل کر رکھ دیے تھے۔ اس کی نفرت بڑی بربری ریت کی مانند گر چکی تھی۔ سیال خان کے ایسے اپنا اسیر بنا لینے کے فن کی وجہ سے ہی تو ہانی اسے ساحر کہہ دی تھی، جو اپنے الفاظ اور عمل سے مقابل کو ہپنوٹائز کر کے اپنا گرویدہ بنا دیتا تھا۔ سیال خان شہزاد کی پکار پر رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں تھا۔ وہ لوگ سردارنی جی کو حویلی سے اٹھوانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے لیے میرے علاوہ حویلی کے اندر سے بھی کوئی ان کی مدد کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں پیش رفت کی جانی تھی۔ میں تو پکڑا جا چکا ہوں، میں نہیں جانتا اس کے ساتھ ملا دوسرا شخص کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ شہزاد یہ سب بتاتے اس قدر شرمندہ تھا کہ ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اس نے سیال کی جانب نہیں دیکھا تھا، جو ہانی کو ختم ہونے کا سنتے دیوانوں کی طرح باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سیال کو لگا تھا جیسے انتہائی بے دردی سے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ فون پر خدا بخش کو ہدایت دیتا اندھادھند گاڑی ڈرائیو کرتا اڑ کر ہانی تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچے، سامنے نظر آتے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بے غیرت، اتنے سال تجھے اپنے گھر میں اسی لیے پناہ دی کہ تو میرے ہی بچوں کو ڈائن بن کر کھا جائے۔ بی بی سائیں کے زوردار تھپڑ پر تانیہ بیگم نیچے جا گری تھی۔ وہاں حویلی کے سب لوگ جمع حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تانیہ بیگم نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں گی کہ اس گھر کی بہو کو اغوا کروانے کی سازش میں شامل ہو جائیں گی۔ ہانی کو وہاں نہ پا کر سیال کا دل چاہتا ہر شے تہس نہس کر کے پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ہانی کہاں ہے؟ سیال کو غیظ و غضب کی تصویر بنے پتھریلے آنکھوں اور قہر برسا دیتا۔ سیال کے ساتھ وہاں تھا دیکھ سبھی اپنی جگہ ڈر سے گئے تھے، کیونکہ سیال خان کا یہ غصہ عام غصہ نہیں تھا۔ سیال نے زمین سے اٹھتی تانیہ بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے اپنی مٹھیاں سہتی سے پہنتے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو کسی قسم کی حرکت سے روکا تھا۔ سیال بیٹا میری میں نے پوچھا میری بیوی کہاں ہے؟ سیال کے داڑھ پر وہاں موجود ہر نفوذ کام کا رہ گیا تھا۔ وہ میں نے اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا، وہ اس وقت بے ہوشی کے حالت میں آپ کے ڈیرے پر ہے۔ تانیہ بیگم نے چہرہ جھکائے سہتی سے آنکھیں میچے کمزور سی آواز میں کہا تھا، بی بی سائیں کی عورت جہاں بھی ہے مگر دوبارہ میرے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ سیال خان اشتعال و غصے کے عالم میں کہتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ بی بی سائیں مجھے معاف کر دے، میں مانتی ہوں میں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر بہت غلط کرنا چاہا، مگر سیال سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ اس کی بیوی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں کروائی، اسے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ معاف کر دے بی بی سائیں مجھے خدا کے لیے۔ تانیہ بیگم بی بی سائیں کے قدموں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی بے جان کی نفرت میں وہ اس قدر اندھی ہو چکی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ ہانی سیال خان کی بیوی اور محبت ہے، اس شخص جس نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں سے بڑھ کر مان اور عزت بخشی تھی۔ اس وقت ان کا شدت سے خود کو ختم کرنے کو دل چاہا تھا۔ ہانی میری جان آنکھیں کھولو پلیز۔ سیال نے ڈیرے پر موجود اپنے ہی کمرے میں بیڈ پر بے سود پڑی ہانی کو اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرتے، اس کا گال تھپ تھپاتے پانی کے چند بوندوں کا چھڑکاؤ کرتے اسے ہوش میں لاتے بے قراری سے بولا تھا۔ اس کی کچھ دیر کی کوششوں کے بعد ہانی نے کسمساتے آنکھیں کھول دی تھی۔ ہانی خود کو جہاں لانے اور بے ہوش کیے جانے پر خوف زدہ سے کچھ دیر سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی تھی، مگر سیال پر نظر پڑتے اس کو اس کی باہوں کے حصار میں پا کر اس کا دل ایک دم پرسکون ہوا تھا۔ سیال میں جانتی تھی تانیہ پھوپھو مجھے پسند نہیں کرتی، مگر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہوں گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ ہانی آنکھوں میں آنسو بڑے آگے ہوتے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ سیال نے پچھلے یہ چند لمحے جس عذاب کے زیر اثر گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ہانی کو حویلی میں نہ پا کر اس کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اگر اس کی ہانی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو وہ کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں، ان سب لوگوں کو ایسی اذیت ناک موت دے گا کہ اس کے باقی دشمن کے لیے بے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ اس وقت وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اپنے قریبی لوگوں کے دھوکے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی، مگر اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی بات ہانی کا اپنے پاس ہونا تھا۔ باقی سب لوگوں کو بلاتے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اور جان سے عزیز ہستی جس کے بغیر اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار تھا،
اپنی ہانی کو قیمتی بتا کے اپنے سینے میں بینتے وہ اس کی موجودگی دل کے قریب محسوس کرتے خود کو اس کی صحیح سلامت ہونے کا یقین دلانے لگا تھا۔ سیال میں بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ہانی سیال کے سینے سے لگی اس کے بے چینی اور بے قراری محسوس کرتے اپنے نازک باہوں کا حصار اس کے گرد مزید سہد کرتے اس کے قریب تار ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہانی، نہ میں ایسا کبھی ہونے دوں گا، سیال ہان کے بال پر لب رکھتے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ جب اسی وقت اس کا فون بجنے لگا تھا۔ شہرام کا نمبر دیکھ سیال نے فون سے پہلے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر ایک بار پھر اس کی دنیا اندھیری کر گئی تھی۔ اب میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو، سیال کی دار پر ہانی نے پریشانی سے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا سیال؟ ہانی نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ سیال کے پتھریلے تاثرات اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے گئے تھے۔ وہ گھٹیا لوگ نگار کو غلط ارادے سے اپنی حویلی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہانی تم آؤ میرے ساتھ، خدا بخش تمہیں بحفاظت ہان حویلی پہنچا دے گا۔ مجھے جلد از جلد وہاں پہنچنا ہوگا۔ میران اور شہرام زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ میران کے ناپا ہانی کے چونک کا سیال کی جانب دیکھا تھا۔ تو کیا میران اور سیال ہاتھ ملا چکے تھے؟ ہانی کے دماغ میں کئی سوالات جنم لیا تھا، مگر یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں تھا۔ مجھے بھی ساتھ چلنا ہے آپ کے۔ ہانی کی بات سیال نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ ہانی تم پاگل ہو گیا، وہاں اتنے خطرے میں تمہیں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ سیال نے سرد لہجے میں کہتے سردی سے انکار کیا تھا۔ سیال پلیز مجھے وہاں جانا ہے، میں وہاں قید ان عورتوں کو آزادی دلانا چاہتی ہوں جن کا دکھ دل میں لیے میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ پلیز مجھے جانا ہے، میں ان ظالموں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیگا چہیلیے سیال کے سامنے گر گڑائی تھی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی سیال اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا تھا۔ شہرام اور میران ایک ساتھ ہی ان کے ڈیرے پر پہنچے تھے۔ شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے باپ اور دادا کی اتنی گھٹیا حرکت پر کیا کر ڈالے، لیکن اس سے زیادہ دھچکا انہیں تب لگا تھا جب ان کے پہنچتے ہی یہ جانتے بوجھتے کے سامنے ان لوگوں کے اپنے بیٹے موجود ہیں۔ ارشد بلوچ کے کہنے پر ان کے آدمیوں نے ان سب پر فائر کھول دیے تھے۔ شہرام میں سنبھال لوں گا انہیں، تم خدا بخش کو لے کر حویلی کی خفیہ راستے سے اندر جاؤ۔ سیال بھی بس ابھی پہنچنے والا ہے، ہم جلدی ان لوگوں سے نمٹ کر وہاں آتے ہیں۔ میران نے خدا بخش کو بلا کر شہرام کو حویلی جانے کا کہا تھا جہاں ان لوگوں نے نگار کو رکھا ہوا تھا۔ میران سائی ہمیں گمراہ کرنے کے لیے غلط معلومات دی گئی ہے۔ نگار بی بی جی کو حویلی میں نہیں بلکہ ڈیرے پر ہی رکھا گیا ہے۔ سردار سائی بھی ابھی پہنچنے والے ہیں، ان کا حکم ہے کہ میران سائی آپ حویلی کے خفیہ راستے سے جا کر بیسمنٹ میں قید تمام عورتوں کو وہاں سے باہر نکالے۔ ذوالفقار نے سب کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ سردار سائی نے ان پر حملہ کرا دیا ہے، وہ میڈیا اور پولیس کو اطلاع کر چکا ہے۔ اس لیے سردار سائی چاہتے ہیں ان میں سے کسی کے بھی پہنچنے سے پہلے ان عورتوں کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ ان کے پاس سوچنے کا زیادہ ٹائم نہیں تھا، اسی لیے خدا بخش کی بات پر فوراً ایکشن میں آتے میران دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ ہانی جب تک میں نہیں کہوں گا تم اس گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، خدا بخش کے علاوہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ اسے میں نے بول دیا ہے، وہ بس آ رہا ہے، وہ جہاں باہر تمہاری حفاظت کے لیے موجود رہے گا۔ سیال ہانی کی مجبور کرنے پر ہانی کو لے تو آیا تھا، مگر مسلسل چلتی گولی کی بچھاڑ پر اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ہانی بھیگی آنکھوں میں بسی لیے سیال کو خطرے میں زیادہ دیکھنے لگی تھی۔ اس وقت اسے اپنے دادا اور تایا سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کیوں تھے وہ اتنے ظالم؟ ہر کیا رکھا تھا ان دشمنیوں میں؟ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر انہیں کس بات کا مزہ ملتا تھا؟ مگر ہر بار کی طرح ہانی آج بھی یہ سب سوچ کر رہ گئی تھی۔ نہ ہی کبھی وہ ان لوگوں سے یہ پوچھ پائی تھی اور نہ ہی کبھی وہ اس کی کوئی بات سمجھنے والے تھے۔ سیال شہرام اور اپنے باقی تمام لوگوں کو وہاں پہنچ جانے کے بارے میں الرٹ کرتا بہت ہی میران کے خاص آدمی فیروز کی مدد سے پچھلے دروازے سے ڈیرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سائیں اس کمرے میں رکھا گیا بی بی جی کو، مگر اس کے باہر پہرے کے لیے خاص طور پر ارشد بلوچ کو بٹھایا گیا ہے۔ کچھ فاصلے پر بنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے بولا جس کے آگے بڑی سے راہداری بنائی گئی تھی۔ تم یہیں رکو گے، میں ارشد کو سنبھالتا ہوں، میرے اشارے پر تم پیچھے سے نگار کو نکال کر لے جانا۔ سیال جانتا تھا کہ ارشد کا مقابلہ کرنا فیروز کی بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ اسے ہدایت دیتا آگے بڑھا تھا۔ سیال نے سب سے پہلے کمرے کے گرد گن اٹھائے کھڑے تینوں پہرہ داروں کا کام تمام کیا تھا۔ ان کو ٹھکانے لگاتے وہ ارشد کی جانب بڑھا تھا۔ ارشد اپنے آدمی کو ہدایت دیتا فون پر مصروف سا، جیسے ہی بیلٹا اپنے عین پیچھے سیال کو کھڑا دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر پڑی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ ارشد بلوچ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔
اس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے دوسرے ہاتھ میں پکڑی اپنی گن سے سیال خان پر تانی چاہی تھی، مگر ایسا کوئی موقع نہ دیتے سیال اس کے دونوں بازو جکڑ اس کے کمر پر باندھ گیا تھا۔ سیال کے اشارے پر فیروز جلدی سے آگے بڑھتا ایک کونے میں ڈری سائمن نگار کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تب تک سہیل اسد کی بہت سے زیادہ مزاحمت کے باوجود اسے پوری طرح رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے میں لے گیا تھا جہاں انہوں نے نگار کو قید کر رکھا تھا۔ تمہیں مار کر میں کیا کروں گا؟ جیسے اس کے تایا اور دادا صرف ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ مطلب نکلنے پر انہوں نے تمہارے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو انہوں نے میران کے ساتھ کیا ہے۔ سہیل اسے ایک کونے میں پھینکتے روم لاک کرتے باہر نکل گیا تھا۔ منہ پر پٹی بندی ہونے کی وجہ سے اسد چیخ چلا کر کسی کو اپنی جانب بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ نگار کی جانب سے مطمئن ہوتے سہیل ارشد اور ذوالفقار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دونوں جانب سے شہرام بھی نگار کے ٹھیک ہونے کی خبر پر ان لوگوں پر آہری وار کرتا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ بڑے سکون سے بیٹھے ذوالفقار ایک طرف سے سہیل کو جبکہ دوسری جانب سے شہرام کو اندر آتا دیکھ وہ کھلا سے گئے تھے۔ اس کو اتنی جلدی ان کے اتنے قریب پہنچانے کی امید بالکل نہیں تھی۔ کیا ہوا ذوالفقار؟ خوشی نہیں ہوئی مجھے جہاں دیکھا؟ تم تو یہی چاہتے تھے نا کہ میں ہوں چل کر تمہارے پاس آؤں؟ سہیل ذوالفقار کی ہمیں اڑتے چہرے کی جانب دیکھتے آنکھوں میں نفرت بڑے زہرہن انداز میں مسکرایا تھا، جس سے سہیل خان کو وہ اپنے سامنے روتا گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ آج بھی کسی فتح کی طرح اپنے پورے غرور سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اس طرح سامنے دیکھ انہیں اپنی موت قریب آتی دکھائی دے رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں انہیں ارشد بلوچ کی جانب سے امید تھی جو انہیں ایک بہت خوشی کی خبر کا کہتے عجلت میں باہر نکلے تھے۔ اور تمہارے باپ دادا نہ پہلے میرا کچھ بگاڑ پائے تھے اور نہ ہی اب کچھ کر پائیں گے۔ ذوالفقار بلوچ سیال خان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ان کے اندر کے بڑکتے غصے اور نفرت کو مزید ہوا دے گیا تھا، جس پر کسی قسم کا ضبط نہ کر پاتے سہیل ان پر گن تان گیا تھا۔ رک جاؤ سیال خان، گولی چلانے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر دیکھ لو، ایسے نہ ہو بعد میں تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کوئی باقی نہ رہے۔ سہیل جو ٹریگر دبانے ہی والا تھا ارشد بلوچ کی آواز پر پلٹا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ سہیل کو لگا تھا کسی نوکیلے خنجر عین اس کے دل کے مقام پر پیوست کر دیا۔ ارشد دہانی کے سر پر گن رکھے اسے اپنی ڈال بنائے کھڑے تھے۔ گن پھینک دو تم دونوں، ورنہ اس لڑکی کی کھوپڑی اڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا مجھے۔ ارشد کی دھمکی پر سہیل نے نفی میں سر ہلاتے گن زمین پر پھینک دی تھی۔ ہانی مسلسل نفی میں سر ہلاتے اسے ایسا کرنے سے منع کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے نام نہاد رشتے اس کے شوہر کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ سہیل کا دل چاہتا سب سے پہلے اس گن سے اپنی کھوپڑی اڑا دے جو ہانی کی ضد پر اسے اس جگہ لانے کی غلطی کر بیٹھا تھا، مگر اب وہ مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہانی پر نظر ٹکائے شہرام کو بھی گن نیچے پھینکنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں پلیز شہرام ایسا مت کرو، یہ لوگ سہیل کو مار دیں گے، پلیز مت کرو۔ ہانی شہرام کو بھی گن نیچے پھینکتے دیکھ بری طرح روتے اس کے آگے گڑ گڑائی تھی۔ اس کی ضد کی وجہ سے سہیل خطرے میں آ گیا تھا۔ شہرام بلوچ ایک طرف خاموشی سے کھڑا افسوس بڑی نظروں سے اپنے باپ اور دادا کی پستی کی انتہا پر دیکھتا گن نیچے پھینک گیا تھا۔ میں نے کہا تھا سہیل خان، مجھے ختم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ذوالفقار بلوچ نے سہیل خان کو منجمد دیکھ زوردار کہکا لگایا تھا، جس کا سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نظریں تو ہانی کی کنپٹی پر موجود گن پر تھی۔ بالکل صحیح کہا، سہیل خان ختم نہیں کر سکتا آپ کو، کیونکہ آپ جس حد تک گر چکے ہیں وہ سہیل خان کا لیول بالکل نہیں۔ شہرام نے زہرہن لہجے میں کہتے اپنے دادا کی جانب دیکھا تھا، جن کے کارنامے ان کی سوچ سے باہر کا گھٹیا اور نیچ تھے۔ شہرام، تمہیں بھی بہت جلد اس غداری کا بدلہ مل جائے گا جو تم اس گھٹیا شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کرتے رہے ہو۔ ارشد جواب میں شہرام پر ڈرا تھا، تمہاری مجھ سے دشمنی ہانی سے نہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی گولیاں مار کر تمہارا بدلہ پورا ہوتا ہے میرے سینے پر اتار دو، لیکن اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو اپنا انجام سوچ لینا۔ خان کی نظریں ہانی پر تھی، مگر اس کی آواز کا سردپن ارشد کے دل میں ایک سنسنی سی دوڑا گیا تھا، لیکن وہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اسی لیے انہوں نے گن کر اس سہیل کی جانب موڑ دیا تھا۔ نہیں پلیز سہیل، روکیے انہیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ ہانی کا رو رو کر بے حال ہوتی بری طرح چیخی تھی۔ اس وقت دونوں ہی اپنی محبت اپنے عشق بچانے کے لیے جان کی بازی تک لگانے پر تیار تھے، جب اچانک اتنی آتی گولی کی آواز پر ہانی کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک کے بعد لگاتار 3 گولیوں کی آوازیں آئی تھی۔ اس میں سہیل کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اتنا بڑا صدمہ برداشت کرتے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی تھی۔ وہ شوہر سے بیگانہ ہوتے ہانی یہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ
کہ گولیاں سیال پر نہیں بلکہ ارشد بلوچ پر چلائی گئی تھی۔ ارشد کے گولی چلانے سے پہلے میران نے عین موقع پر پہنچتے سیال خان کو بچانے کی ہاتھ اپنی تایا پر حملہ کر دیا تھا۔ سیال نے جلدی سے آگے بڑھتے ہانی کے بے ہوش وجود کو نہایت نرمی اور احتیاط سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ذوالفقار بلوچ نے وہاں بھاگنا چاہا تھا مگر سیال نے جلدی سے جھک کر ارشد بلوچ کی گن اٹھاتے میگزین کی ساری گولیاں ان کے وجود میں اتار دی تھیں۔ شہرام نے نمکین پانیوں سے بڑی آنکھیں سختی سے میچتے رخ موڑ لیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال میران بلوچ کا بھی تھا۔ جیسے بھی تھے، جتنا غلط بھی ان کے ساتھ کر چکے تھے، مگر خون کا رشتہ تھا، ان کا اپنا خون اس طرح آنکھوں کے سامنے بہتے دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ مگر یہ دشمنی خونی کھیل ایسے ہی ختم ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ لوگ اس بے جان کی دشمنی سے تنگ آ چکے تھے، لیکن ان کے بڑے ان کی بات سمجھنے کی بجائے الٹا انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ شاید ان کی قسمت میں ایسا انجام ہی لکھا تھا۔ سیال نہیں، سیال کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہانی نیند میں ڈرتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ فون پر بات کرتا سیال فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ ہانی میری جان، کچھ نہیں ہوا مجھے، دیکھو میں بالکل صحیح سلامت کھڑا ہوں تمہارے سامنے۔ سیال ہانی کے قریب آتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اسے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے بولا تھا۔ سیال کو بالکل ٹھیک اپنے سامنے دیکھ ہانی کی ویران آنکھوں میں زندگی کی رمق جاگ گئی تھی۔ اس نے کپاتی انگلیوں سے سیال کا چہرہ چھوتے اپنے دل کی تسلی کرنی چاہی تھی۔ وہ گولی کس کو لگی تھی؟ ہانی کی بھیگی آنکھوں میں سوال ابھرا تھا۔ سیال ہانی کی تکلیف محسوس کرتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہوا سارا واقعہ سنا گیا تھا، جسے سنتے ہانی کافی دیر روتی رہی تھی۔ کاش کہ وہ لوگ وقت رہتے سمجھ جاتے اور یہ سب نہ ہوتا، لیکن جب انسان برائی کے دلدل میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر انسان دوسرے کے بارے میں گڑھا کھودتے ذرا سا بھی اس بات کا اندازہ لگا لے کہ خود بھی اس میں گر سکتا ہے، تو وہ زندگی میں کبھی ایسا کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ پولیس اور میڈیا کے آنے سے پہلے ہی وہ لوگ سارے ثبوت ختم کرتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ پولیس والوں کی پوچھ گچھ جاری تھی، مگر ابھی تک کسی قسم کا ثبوت نہیں مل پایا تھا، اور شاید نہ ہی کبھی مل پاتا تھا۔ جمشید بلوچ مزید یہ دشمنی نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسد کو کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ اسد نے اپنے بیان میں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اسے باندھنے والے شخص کا چہرہ وہ نہیں دیکھ پایا تھا، اور نہ ہی بائیں ہونے والی واقعے کا اسے کچھ علم ہے۔ ہانی میری جان، بس کرو، جو گزر گیا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہانی کو پورے 5 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ اب اس کو رو رو کر ہلکا ہوتا دیکھ سیال کے برداشت سے باہر ہو چکا تھا، اس لیے آڑ میں قدرے سختی سے بولا تھا۔ جس پر ہانی نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہف کی بڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ آج تو مجھ سے بات ہی مت کریں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ سیال کا گن کے سامنے کھڑے ہونے کا والا منظر یاد آتے ہانی کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ وہ سیال کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے دور کرتے غصے سے بولی، اگر وہ نہ کرتا تو یہ کیسے جان پاتا کہ کوئی دیوانوں کی طرح چاہتا ہے مجھے؟ سیال اس کی کوشش ناکام بناتے واپس اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لبوں کا لمس چھوڑ گیا تھا، جس پر ہانی بھی مسکراتی آسودگی سے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ یہ اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی، جس کے بغیر ایک پل بھی رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میران نے حویلی میں قید تمام عورتوں کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دیا تھا۔ بلوچ حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہاں ظلم و ستم کا بالکل خاتمہ ہونے کے ساتھ ہر طرف خوشیاں اور محبتیں پھیل چکی تھی۔ جمشید بلوچ جو ماحول شروع سے اس حویلی میں رائج کرنا چاہتے تھے، اب سب ویسا ہی ہو چکا تھا۔ شہرام نگار کو سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتے حویلی میں پوری عزت اور مان کے ساتھ لے جا چکا تھا۔ بشریٰ بیگم پہلے جوان بیٹے اور اب شوہر کی لاش دیکھ اپنا ذہنی توازن بالکل کھو چکی تھی۔ خاندانوں کے درمیان دشمنی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جمشید بلوچ نے دوستی اور رشتہ داری کی شروعات تخت احمر کے لیے اینا کا رشتہ سیال سے مانگا تھا، جس کا سیال نے اینا کی رضامندی جان کا مثبت جواب دے دیا تھا۔ شہزاد اپنے کیے پر نادم تھا۔ اس نے سیال سے معافی مانگتے اس کی ہر سزا ماننے کی بات کی تھی، جس پر سیال نے اسے ہانی کے پاس مدد کے لیے آئی عورت کی بیٹی سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا، جسے شہزاد بہت زیادہ بدنام کر چکا تھا۔ اس عورت کے بیٹے کو سیال بہت پہلے ہی بازیاب کروا چکا تھا۔ شہزاد نے سیال کا فیصلہ دل و جان سے مانتے اس لڑکی کو قبیلے کے سامنے پوری عزت اور مان سے بخشتے اپنا لیا تھا۔ ہانی تو تانیہ بیگم کو معاف کر چکے تھے، مگر سیال ان کا دھوکہ معاف کرنے کے لیے اتنی جلدی اپنے دل کو منا نہیں پایا تھا۔ ہانی سیال و میران کی دوستی پر بے پناہ خوش تھی۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔
میران تھا آپ بنا چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اور آپ کو نظر ہی نہیں آتی، بارات نکلنے والی ہے اور آپ ابھی تیار ہی نہیں ہوئے۔ شہرین اپنا کام نیچے ادھورا چھوڑتی بار بار میران کے بلاوے پر جنجلائی سے اپنا لہنگا سنبھالتی اندر داخل ہوئی تھی، جب اچانک اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ دروازے کے پاس میران کو سینے پر ہاتھ باندھے بالکل تیار دیکھ شہرین اس کی شرارت سمیت اس کے غصے سے گھومنے لگی تھی۔ یہ بھی کوئی وقت ہے یہ سب کرنے کا؟ ہٹیے آگے سے، مجھے جانے دیا باہر۔ شہرین اس کے آنکھوں کی گستاخیاں نظر انداز کرتے آگے بڑھی تھی۔ پیار کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ دروازے تک پہنچنے سے پہلے میران اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ میران پلیز! شہرین نے اس کے جذبات پر بند باندھنا چاہا تھا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی میران بلوچ کی شدتیں اسے بے بس کر گئی تھی۔ شہرین میران کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ میران نے اپنے کہے کے مطابق شہرین پر اپنی محبتوں کی اس قدر بارش کر دی تھی کہ شہرین خود کو دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ ہانی ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے لیے سامنے کی جانب بڑھی تھی، جب ڈائننگ روم سے گزرتے سیاحان نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ سیاحل آپ یہاں؟ چھوڑیے میرا ہاتھ، حویلی مہمانوں سے بڑی بڑھیا کسی نے دیکھ لیا تو؟ ہانی اچانک ہونے والے حملے پر بوکھلائی تھی۔ تو دیکھ لیں، میری حویلی اور میری بیوی ہے، میں جو مرضی کروں، کسی کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی روک کے تو دکھائے۔ سیاحل ہانی کو گجرے پہناتے اس کے سہانے روپ کو آنکھوں میں بساتے شوہر سے بولا، سردار سائمہ نے گجرے پہنے ہوئے ہیں۔ ہانی نے اپنی مسکراہٹ دباتے سیاحل کے سامنے گجرے سے سجی کلائیاں کی تھی۔ تو کیا ہوا، میری طرف سے 3-4 اور پہن لو۔ سیاحل اس کی کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جگرتے باری باری ان پر ہونٹ رکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سیاحل ہان مزید پیش رفت کرتا، کسی کے گلا کھنگارنے پر دونوں چونکا سیدھے ہوئے تھے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ دروازے پر آنگوں پر ہاتھ رکھے کھڑی بی بی سائیں حسنہ بیگم کو دیکھ جہاں ہانی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی، وہیں سیاحل کا زوردار قہقہا گونجا تھا۔ ہم تو صرف یہ بتانے آئی تھی کہ باہر بارات آ چکے ہو۔ ہاں ہانی بیٹا، میرے کان جلد از جلد وہ خوشخبری سننا چاہتے ہیں۔ بی بی سائیں جاتے جاتے پلٹی تھی، مانی ہیزی بات کرتے پیار بڑی نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھتے واپس پلٹ گئی تھی۔ یہ کس خوشخبری کی بات کر رہی تھی؟ سیاحل کچھ سمجھ تو گیا تھا، مگر پھر بھی ہانی سے کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ ہماری اپنی بات ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ اور دور ہیں مجھ سے، کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہانی اپنا لہو رنگ چہرہ سیاحل سے چھپاتی دور ہوئی تھی۔ بغیر بلا کیسے آئے گی یہ خوشخبری؟ سیاحل ہانی کو دور کھسکتا دیکھ واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے عشق کی وفائیں ثابت کرتے، اپنا سب کچھ ایک دوسرے کا نام کرتے ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ بہت سے طوفان ان کی زندگیوں میں آ کر گزر گئے تھے، لیکن ان کی سچی محبت کی مضبوط بنیاد کو ہلا نہیں پائے تھے۔ وہ دونوں آگے بھی اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا ایسے ہی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بالکل تیار تھے۔